الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے اللہ ایک اور قبلے دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 27 ربیع الاول شریف 1445 ہجری اور 14 اکتوبر 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں 3 اس وقت بڑے مذاہب ہیں جو خود کو ابراہیمی مذہب شمار کرتے ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ افریقہ کے مختلف قبائل کو دیکھ لیں یا دنیا بھر کے مختلف قبائل کو دیکھیں تو آپ کو ایسے غیر ابراہیمی مذاہب بھی نظر آئیں گے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کا تو ذکر نہیں ملتا، لیکن وہاں ان قبیلوں میں بھی روحانیت کا تصور موجود ہے، عبادت کا تصور موجود ہے، کسی نہ کسی انداز میں ایک سپر پاور یعنی اللہ کا ذکر موجود ہے، اللہ کی ذات کا تصور موجود ہے۔ تو ابراہیمی مذاہب ہوں یا غیر ابراہیمی مذاہب ہوں، ہر دو طرح کے مذاہب میں ایک رب کا تصور موجود ہے۔ یاد رہے کہ سکھ بھی ایک رب کو مانتے ہیں، ہندوؤں میں بھی ایسے ہندو موجود ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، لفظ چاہے وہ رام کا استعمال کریں یا بھگوان کا، لیکن ایک ذات کا تصور ان کے ہاں بھی موجود ہے، ایسے ہندو ایک رب کو ماننے والے موجود ہیں۔ تو اب جب ہم اس ساری گفتگو کو ذرا اس زاویے سے دیکھیں کہ اگر اللہ کو ایک ماننا خالص توحید ہے تو پھر وہ جو غیر ابراہیمی مذاہب ہیں، کیا ان کی توحید خالص شمار کی جائے گی، یا ہندو کی یا سکھ کی، یا پھر ابراہیمی مذاہب جو یہودی، عیسائی اور مسلمان ہیں ان کی توحید خالص شمار کی جائے گی؟ سادہ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کو ایک مانا جائے تو کیا یہ خالص توحید کہلاتی ہے؟ اگر یہ خالص توحید ہے تو پھر خالص توحید کے کئی پہلو، کئی زاویے ایسے ہیں جو آج کے اپنے اس نوجوان نسل کو اور بچوں کو بتانا ضروری ہے۔ مثلا یہ کہ اگر اللہ ایک ہے اور بالیقین ہے تو پھر ہر مخلوق کو جوڑے دار کیوں پیدا کیا گیا؟ یعنی مرد، عورت، شیر، شیرنی، بکرا، بکری وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جوڑے دار مخلوقات کا بنایا جانا، کیا یہ خالص توحید کا اظہار ہے؟ اللہ ایسا بھی تو پسند فرما سکتا تھا، اگر وہ چاہتا تو صرف مرد بنا دیتا، عورت نہ بناتا، شیر بنا دیتا، شیرنی نہ بناتا، یعنی جوڑے دار مخلوقات کی بجائے وہ واحد واحد تخلیق کر دیتا تو کون اس کو روک سکتا تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی شان وحدانیت کا اظہار مخلوقات میں رکھا بھی اور نہیں بھی رکھا، یعنی کچھ کیفیت ظاہری بنا دی اور کچھ باطنی بنا دی، کچھ جسمانی بنا دی، کچھ روحانی بنا دی۔ اس لیے خالص توحید کو اگر یوں کہا جائے کہ بھئی صرف اللہ کو ایک ماننا خالص توحید ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا یہودی کی توحید خالص توحید نہیں ہے؟ اگر وہ بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، اچھا پھر ایک اور نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ ہمارے ایک ماننے سے واحد ہے یا ہمارے مانے بغیر بھی وہ واحد ہے؟ مثلا اگر کوئی عیسائی یہ کہے کہ معاذ اللہ جی 3 خدا ہیں، گاڈ فادر اور پھر مریم اور پھر سن یعنی بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، تو اگر وہ 3 خداؤں کا ٹرینٹی کا تصور رکھے، اسی طرح اگر کوئی ہندو یہ عقیدہ رکھے کہ جی ایک خدا وہ تھا جس نے
اس کائنات کو پیدا کیا، ایک خدا وہ ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور ایک خدا وہ ہے جو قیامت برپا کرے گا، حساب کتاب لے گا، جنت دوزخ کے فیصلے کرے گا۔ تو تین خداؤں کا تصور رکھنے والے ہندو بھی ہیں۔ اسی طرح دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے، سورج سانپ وغیرہ کو پوجنے والے کئی طرح کے لوگ موجود ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ کوئی اللہ کو زیادہ تعداد میں مانے یا نہ مانے، کوئی اللہ کو مانے یا کمیونسٹ وغیرہ دہریوں کی طرح نہ مانے، تو کیا اللہ ان سب کے عقائد و نظریات کا پابند ہے؟ نہیں، وہ پابند نہیں ہے۔ وہ ایک تھا، ہے اور رہے گا، لیکن سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ماننے سے ایک نہیں ہے۔ ہم اس کو نہ بھی مانیں تو بھی وہ ایک ہے، لہٰذا ہمارا مان لینا یہ پھر خالص توحید تو نہ ہوا، کیونکہ اگر ہمارے ماننے اور نہ ماننے سے دونوں صورتوں میں وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس نقطے سے، اس زاویے سے کہ اسے پرواہ نہیں ہے کہ اسے تین مانا جائے یا اسے ایک مانا جائے یا اسے بالکل نہ مانا جائے، ٹھیک ہے، وہ غنی ہے اس زاویے سے، اس بات سے، اس پہلو سے، اس گفتگو سے۔ تو جب اللہ کا ایک ہونا ایک حقیقت بھی ہے اور اللہ کا ایک ہونا ہمارے ماننے سے نہیں ہے، جب یہ افضل پیدا نہیں ہوا تھا، جب یہ افضل اللہ کو نہیں مانتا تھا اس دنیا میں، اللہ تب بھی تھا اور اللہ تب بھی واحد تھا، لہٰذا اللہ کا ایک ہونا یہ خالص توحید کا اصل پہلو، اصل پیمانہ، اصل معیار نہیں ہے کہ جس پہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ سادہ خلاصہ اب تک کہ یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، سکھ اور غیر ابراہیمی مذاہب وغیرہ، جب یہ بہت سے گروہ اللہ کو ایک مانتے ہیں تو پھر خالص توحید کس کی شمار ہوگی؟ یہ ایک اب تک کا نقطہ۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالی واحد تھا، ہے اور رہے گا، اور اگر وہ اپنی شان کریمی سے، اگر وہ اپنی شان وحدانیت سے یہ پسند فرماتا کہ اس زمین دنیا پر صرف اور صرف ایک قبلہ مقرر کر دیا جاتا تو شاید آج یہ حماس کا فتنہ اور یہ اسرائیل کا فتنہ کھڑا نہ ہوتا، جو اس وقت اکتوبر 2023 میں کھڑا ہے اور 1948 سے کھڑا ہے، بلکہ اس سے پہلے اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی 1917 وغیرہ میں۔ تو پھر آ جاؤ، سمجھو اس نقطے کو کہ اگر اللہ چاہتا تو اس روئے زمین پر ایک قبلہ بنا دیتا، یا اپنے ماننے والوں کو کہہ کے فرشتوں کو، انسانوں کو، جنوں کو، کسی مخلوق کے ذریعے وہ ایک قبلہ بنوا دیتا اور اسی کو عبادت کا مرکز قرار دے دیتا، تو یہ ممکن تھا، کوئی اللہ کو روک نہیں سکتا تھا، اور یہ اللہ کی شان وحدانیت کے زیادہ شایان شان محسوس ہوتا کہ پوری روئے زمین پر ایک قبلہ اگر ہوتا۔ لیکن اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اس زمین دنیا پر ایک قبلہ مقرر نہیں کیا، لہذا ایک واحد احد یہ پھر کوئی ایسا حقیقی اور حتمی پیمانہ نہیں ہے کہ جس پہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو سکے۔ اب حق اور باطل کا فیصلہ ہونا کس بات پہ ہے اور کس ذات پہ ہے، انشاءاللہ ہم قدم قدم اس بات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس روئے زمین پر دو قبلے ہیں جسے ابراہیمی مذہب والے مانتے ہیں، یعنی یروشلم میں مسجد الاقصی شریف، اور جسے قبلہ اول ہم مانتے ہیں کہ جب مسلمانوں پہ نماز فرض ہوئی تو پہلے اس طرف رخ کیا گیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت پر کعبہ اللہ یعنی مکہ شریف میں جو کعبہ ہے اس کو مسلمانوں کے لیے قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ تو ابراہیمی مذاہب میں ہم مسلمانوں کے لیے یہ دو قبلے متبرک ہیں، اہم ہیں، مسجد الاقصی شریف یروشلم میں اور کعبہ شریف مکہ میں، اور ان دونوں قبلوں کے علاوہ اس روئے زمین سے بالا تر کہیں ماورا
وہ عالم بالا میں ایک تیسرا قبلہ بھی ہے، جس کے متعلق احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تیسرا قبلہ خانہ کعبہ کے اسی سیدھ میں کہیں بلندیوں میں ہے۔ اب ہم اس تیسرے قبلے کو اپنی ان سر کی آنکھوں سے اس دنیا پہ رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ تیسرا قبلہ موجود ہے۔ قرآن پاک میں 52 نمبر سورۃ الطور اور اس کی چوتھی میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ الف لام لام ہے لفظ اللہ کے 4 حروف ہیں، اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 4 حروف ہیں، میم ہے میم دال۔ اور چوتھی آیت میں عالم بالا کے اس قبلے کا، کعبے کا، بیت معمور کا ذکر ہے۔ سنیے، پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، یعنی پہلی آیت میں والطور، طور کی قسم کھائی گئی، دوسری میں وکتاب مسطور، کتاب کا ذکر ہے قسم کے انداز میں، تیسری آیت میں فی رق منشور کا ذکر ہے، اور پھر چوتھی آیت میں ذکر ہے والبیت المعمور، یعنی بیت معمور کا ذکر ہے جو عالم بالا کا قبلہ ہے۔ اس سے ہمارا ایمان واقعہ معراج کی نسبت سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد منفرد ایک ایسی شان رکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی امامت فرمائی، مسجد الاقصی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، نماز پڑھائی، جماعت ادا کی، اور پھر آسمانوں پہ اس تیسرے قبلے میں والبیت المعمور چوتھی آیت میں ذکر ہے، تو وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو باجماعت نماز پڑھائی، فرشتوں کی امامت فرمائی، اور وہاں اس عالم بالا کے بھی امام ٹھہرے۔ اور یہ چوتھی آیت والبیت المعمور اس عالم بالا کے قبلے کو تو ابھی اس دنیا کے معاملات سے بلند ہم معراج کے موضوع میں کسی وقت زیر بحث لائیں گے۔ فی الوقت آپ اس زمین دنیا کے معاملے پہ واپس آئیں کہ اللہ تعالیٰ واحد تھا، واحد ہے اور واحد رہے گا، لیکن اس نے اس روئے زمین پر ایک قبلہ مقرر نہیں کیا، 2 قبلے مقرر کیے۔ کیوں؟ کیا یہ سوال معمولی سوال ہے؟ کیا یہ سوال آج اسرائیل اور حماس کی جنگ کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک اہم نقطہ نہیں ہے؟ کیا یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے اس نقطے کا جواب تلاش کرنا اہم نہیں ہے کہ یروشلم میں مسجد الاقصی کی حقیقت کیا ہے اور مکہ میں کعبۃ اللہ کی حقیقت کیا ہے، اور حق اور باطل کا فیصلہ کس بات پہ ہوگا؟ کیا صرف اللہ کی ذات پر فیصلہ ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو میڈیا نے 100 سال چھپائے ہیں، اسکولوں نے، کالجوں نے، یونیورسٹیوں نے، حتیٰ کہ مذہبی اداروں نے ان حقائق کو چھپایا ہے اور آج تک چھپا رہے ہیں۔ اللہ نے چاہا، اللہ نے توفیق دی تو اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اس عنوان پر مزید حقائق پیش کریں گے کہ اللہ ایک اور قبلے 2۔ تو ان 2 کے حقائق کو سمجھنا ضروری ہے کہ حق اور باطل کا معیار اصل میں کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔